میری ایک بہت پرانی دوست ہے. بہت ٹائم بعد اتفاق وہ ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کا. تو ایسے ہی پرانے قصے ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے لگے، پرانی سٹوریز ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے لگے. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پہ ایسا نقش اپنا ڈال کے جاتے کہ ہم کبھی بھول نہیں پاتے. تو انہوں نے بھی اپنی ایک اسٹوری مجھ سے شیئر کری. انہوں نے کہا کہ گاؤں میں رہتی تھی وہ پہلے. اب تو ماشاءاللہ ان کی شادی ہو گئی، اب تو بڑے بڑے بچے ہیں ان کے. اس ٹائم کی بات ہے جب وہ بہت چھوٹی تھی اور گاؤں میں رہتی تھی. اس گاؤں کا نام تھا خیر پور. وہاں کے لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں اور ان کی ڈیلی روٹین یہ ہوتی ہے کہ صبح ان کا جو ہے وہ 5 بجے اٹھ جاتے ہیں. وہاں کے لوگ زیادہ تر بازار بھی کھل جاتے ہیں سب، اور رات کو وہاں 8 بجے مینس پوری رات ہو چکی تھی، سب سونے جیسے بستر میں لیٹ جاتے ہیں. یہاں کی طرح نہیں ہے، ہمارے شہروں کی طرح کہ پوری رات دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ جاگ رہے ہیں. وہاں کے لوگ بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم مغرب کی اذان ہوتی تھی، رات کا کھانا کھا لیتے تھے اور بہت آرام سے جا کے جو ہے اپنے بستروں میں لیٹ جاتے تھے. کہنے لگی کہ ہماری ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں قبرستان تھا، اور وہاں جانے کو اکثر لوگ منع کرتے تھے. مینس کہ وہاں سے کہتے تھے کہ اس جگہ سے گزرو بھی مت. بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ محسوس ہوا تھا اس جگہ پہ، کوئی پراپر بتا نہیں پاتا تھا. محسوس سب کو ہوتا تھا لیکن کوئی بتا نہیں پاتا تھا کہ محسوس کیا ہو رہا ہے. کبھی کوئی بچہ جاتے ہوئے دکھتا تھا، کبھی کوئی بکری کا بچہ نظر آتا تھا، کبھی کوئی ایسا انسان نظر آتا تھا جو بہت لمبا ہوتا تھا لیکن جاتے جاتے دھوئے کی طرح گم ہو جاتا تھا. تو لوگوں کو منع کیا جاتا تھا کہ دن میں بھی وہاں سے اجتناب کریں، گزرے نہیں. اب جو وہاں کے قریبی لوگ تھے ان کو تو عادت تھی ان سب چیزوں کی، لیکن جو نہیں جانتے تھے، جن کے لیے وہ شہر نیا تھا یا وہ ایریا نیا تھا، تو وہ کچھ غلطیاں کر دیتے تھے. جیسے کہ باہر قبرستان کے باہر بیٹھ کے ناپاکی کر دی بہت سارے لوگوں نے، یا کچھ اس طرح کا کر دیا. تو ان چیزوں کو منع کیا جاتا ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے اس چیز کو. تو کہ لیے ایک رات ایسا ہوا، سردیوں کی راتیں تھیں، ظاہر ہے سردیوں کے دن تو ایسے ہوتے ہیں کہ 5:30 بجے اندھیرا ہو جاتا ہے. تو ہم مغرب کی نماز کے بعد ہم نے کھانا وانا کھایا. شدید ٹھنڈ تھی، دھند چھائی ہوئی تھی، روڈ سے کوئی گزر نہیں رہا تھا، خاموشی کا سما تھا، ٹریفک وغیرہ سب بند تھا. کہنے کہ ہم اپنے بستروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ آوازیں آئیں. ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت تکلیف سے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی جانے کی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نے سنا کہ ہمارے محلے کے 2 گلیاں چھوڑ کے ایک فاروق صاحب رہتے تھے، ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. بہت افسوس ہوا. ظاہر ہے جوان بیٹے کی موت انسان کو ویسے ہی ختم کر دیتی ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے. تدفین ہوئی، سب کچھ ہوا. اب جیسے کہ ہمارے ہیں مسلمانوں میں کہ ہر جمعرات کو لازمی جاتے ہیں. تو ان کا بھی ایسے ہی تھا. 1 ہفتہ گزر گیا تھا ان کے انتقال کو. پھر کچھ لوگ فاروق صاحب کے گھر پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ
آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، آپ تھوڑا سا خیال کیا کریں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی قبر کے پاس کوئی آ کے بیٹھتا ہے روز۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ آگے بیٹھتا ہے، مطلب کیا ہے کہنے کا، لیکن کھلے الفاظوں میں کسی نے نہیں بتایا۔ انہوں نے اس بات کو لائٹلی لیا اور انہوں نے کہا ہو سکتا ہے بھائی یہ ایسے ہی بول رہے ہوں، کوئی قرآن پڑھنے آتا ہو یا کوئی یاسین شریف پڑھ کے بخش جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، کسی اپنے کی قبر پہ آتے ہیں تو سب کی قبروں پہ پھول ڈال جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی اتنا ہی لائٹلی لیا۔ پھر اچانک کچھ یوں ہوا کہ فاروق صاحب بہت پریشان رہنے لگے، ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگ گئی۔ تو ہوا یہ کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اچانک کیا ہو گیا، سب یہ سمجھتے تھے کہ جوان بیٹا گیا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کی حالت کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے۔ شروع میں تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن کچھ ٹائم بعد انہوں نے میرے والد صاحب سے ڈسکس کیا کہ مجھے میرا بیٹا روز خواب میں آتا ہے اور خواب میں آ کے بہت شدت سے روتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بچا لیں، اور میں اس کو بچا نہیں پاتا۔ تو ابو نے ان کو سمجھایا کہ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، پڑھ کے بخشو، احصال ثواب دو تو ہو سکتا ہے کچھ بہتری آ جائے۔ پھر ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ فاروق صاحب کے گھر کا دروازہ بجا اور بڑے اچھے بزرگ ٹائپ کوئی تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی قبر کا معائنہ کروائیں۔ تو وہ گھبرا گئے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں قبرستان کی گلی سے روز گزرتا ہوں، کیونکہ میرا وہاں گزر ہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہوتا ہے، تو میں وہاں سے گزرتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہندو آپ کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے اور کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کی روح کو قید کرنا چاہ رہا ہے یا کچھ کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ کائنڈلی جا کے دیکھیں۔ تو ایک دم گھبرا گئے، اور پھر انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت سنجیدگی والی بات ہے، مذاق نہیں ہے۔ دوسرے دن کا بہت شدت سے انتظار کرنے لگے کہ وہی ٹائم ہو جو ٹائم بتایا گیا ہے، اور پھر وہ اس دن کا ٹائم آ گیا اور وہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ قبرستان میں واقعی ایک ہندو آدمی کچھ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا اس قبر پہ، اور کچھ کوشش میں تھا جیسے کہ کچھ قید کرنا چاہ رہا ہو۔ تو بہت سارے لوگوں کو ویسے ہی انہوں نے پہلے ہی جمع کر لیا تھا ساتھ لے جانے کے لیے، کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں اکیلے تو بندہ نہیں ہینڈل کر سکتا ہوں۔ تو وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی ایک ہندو بیٹھا ہوا اس کی قبر پہ کچھ بہت شدت سے پڑھ رہا ہے، کوئی حصار باندھ رہا ہے مستقل۔ تو لوگ جا کے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے آپ چلے جائیں، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا معاملہ ہی تو ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ بیٹا آپ کا چلا گیا جو تھا، اب یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ بہت بحث ہونے لگی، بہت بدتمیزی ہونے لگی، اتنی بدتمیزی کے بعد ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو گولی مار دیں، لیکن پھر بھی انہوں نے تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول رکھا، کیونکہ بات انسانوں سے نکل کے دوسری مخلوق تک جا پہنچی تھی۔ پھر ان کے دماغ میں وہی گھومنے لگا جو ان کا بیٹا خواب میں آ کے شدت سے رو کے بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے بچا لیجیے۔ تو انہیں سمجھ آتا ہے کہ ان کا بیٹا کسی بہت بڑی تکلیف کا شکار ہو گیا ہے اور یہ لڑائی سے حل نہیں ہوگا۔ تو وہ